أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. کل سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 1 کی تفسیر ہوئی تھی. آج جو ہے سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کی تفسیر بیان کی جائے گی. تو آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک انتہائی بد اخلاقی کا ذکر کیا ہے اور اس کی بری صفت کو بیان فرمایا ہے. اس کی بد اخلاقی اور بری صفت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ مالوں کو جمع کرتا ہے، اور جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں ان کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ اس مال کو گنتے بھی ہیں، بار بار اس مال کو بار بار گنتے بھی ہیں. تو قرآن میں ارشاد ہے الذی جمع مالا وعددا، کہ وہ لوگ بہت برے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کو شمار کرتے ہیں. اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ مال کو جو جمع کیا جاتا ہے، یہ سارے جمع کرنے والے مال برے نہیں ہیں. اب کوئی مال جمع کرتا ہے حج میں جانے کے لیے، کوئی مال جمع کرتا ہے جماعت میں جانے کے لیے، کوئی مال جمع کرتا ہے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، کوئی مال جمع کرتا ہے مسجد کو بنانے کے لیے. تو اس طرح کا مال جمع کرنا برا نہیں ہے، بلکہ وہ مال جمع کرنا برا ہے جس مال پر شرعی حق نہ ادا کیا جائے، جس مال کو حرام طریقے سے کمایا گیا ہو، جس مال کے حاصل کرنے میں حرام و حلال کی کوئی پرواہ نہ کی گئی ہو، جس مال کے جمع کرنے سے لوگوں کا حق ضائع ہو رہا ہو، لوگوں کے حق کو ادا نہ کیا گیا ہو، وہ سارے مال برے ہیں. اور وہ مال ایسا ہے کہ کبھی کبھار دنیا میں کام آ جائے تو آ جائے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا بھی اس مال سے برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. ابو لہب کا قصہ لکھا ہوا ہے، پوری سورہ لہب نازل ہوئی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کو نہ اس کا مال کچھ کام آیا اور نہ اس نے جو کچھ کما کر جمع کیا تھا وہ کام آیا. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب جمع کر کر کے رکھتے ہیں تو کبھی کبھی انکم ٹیکس کا چھاپا پڑ جاتا ہے، کبھی اور کسی ایجنسی کا چھاپا پڑ جاتا ہے. تو جمع کیا ہوا سارا مال سمیٹ کر ایجنسیاں لے جاتی ہیں اور سرکار کے پاس جمع کر دیتی ہیں، اور وہ بیکار ہو جاتا ہے اس کے لیے جمع کرنا. تو جمع جو کرتا ہے مال، قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے اس کے لیے، دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے. ایسے ہی قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے سورۃ الحاقہ میں، سورۃ الحاقہ میں ذکر ہے کہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. پورا تذکرہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ اس کو پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد کہیں گے
کہ مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ میرا حساب ایسا ہوگا، میرا نامہ اعمال ایسا ہوگا، اور اس میں یہ فیصلہ لکھا ہوگا کہ ان کے لیے جہنم ہے، تو اس وقت وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، کہ میرا مال آج کے دن مجھ کو کچھ کام نہ آیا۔ جس مال پر ان کو غرور تھا، گھمنڈ تھا، ناز تھا، تکبر تھا، وہ مال کچھ کام نہیں آیا۔ اور بڑے بڑے عہدے اور منصب والے بھی قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، جو یہاں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، اور دوسرے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بڑا مست ہے، بڑا کامیاب ہے، وہ لوگ بھی کہیں گے ہلک عنی سلطانیہ، کہ مجھ سے برباد ہو گئی میری سلطنت، یعنی ان کی طاقت اور قوت اور ان کی شان و شوکت اللہ کے سامنے بروز قیامت کچھ کام نہ آئے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ سب کھڑے ہوں گے لائن میں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا فرشتوں کو خذوہ فغلوہ، پکڑو ان کو جلدی سے، اور ان کے گلے میں گردن میں زنجیر ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ یہ جو ہے تو معلوم یہ ہوا کہ مال کا جمع کرنا کسی حال میں کام نہیں آئے گا۔ قرآن خود کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں بالکل اس کو خرچ نہیں کرتے، خواہ سونا اور چاندی ہو یا نقد پیسہ ہو، اگر اللہ کے راستے میں اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ بڑا دردناک عذاب تمہیں پہنچے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے مال ہی کو آگ بنا دیا جائے گا، پھر اس آگ سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور انہی کے مال سے جو آگ تیار ہوئی ہے اس سے ان کے پہلو کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور اللہ کے فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے ان مال جمع کرنے والوں سے جنہوں نے مال جمع کیا اور راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کیا تھا، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کیا تھا، اب اس جمع کرنے کا مزہ چکھو، اب اس جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ لہذا اچھا خود بھی سوچنا چاہیے انسان کو کہ جو مال وہ جمع کرتا ہے آخر کیا کرے گا؟ ایک دن تو اس کو چھوڑ کے جانا ہی ہے نا، دو حال سے خالی نہیں۔ جس مال کو انسان جمع کرتا ہے یا تو وہ مال اس کو چھوڑ دے گا کبھی، اور اگر وہ مال نہیں چھوڑتا ہے کبھی اس کو، تو خود اس کو تو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اس کو تو مال چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ کہاں کیسے کیسے مالدار اور عہدے دار دنیا سے چلے گئے، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا جس نے خود یہ کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اور اس نے سیڑھی بنائی تھی اپنے وزیر حامان سے کہہ کر، اور یہ کہا تھا کہ ذرا سیڑھی لگا کے دیکھو کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے، اور اس کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ کا رب اگر نظر آ جائے گا سیڑھی پہ چڑھنے کے بعد تو وہ تیر سے مار دے گا اللہ تعالیٰ کو۔ لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، کہ وہ موسیٰ کے رب کو سیڑھی بنا کے تلاش کر رہا تھا۔ وہ حامان بھی برباد ہوا اور فرعون بھی جو ہے وہ غرق ہوا۔
فاغرقناہ وجنودہ، ہم نے اس کو بھی غرق کر دیا، اس کے لشکر کو بھی تباہ کیا۔ کیسا زبردست بات وہ تھا مالدار قارون، اور اس کے جو ہے 500 اونٹوں پر تو اس کے خزانے کی چابی لدا کرتی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ، کہ ہم نے اس کو اتنی چابیاں دے رکھی تھی لیکن وہ بھی تباہ ہو گیا۔ فخسفنا به وبدارہ الارض، کہ ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت اور اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال ہاتھ کا میل ہے، یہ آنے جانے والی چیز ہے، اس کو ضرورت کے لیے اختیار کرنا ضرورت ہے، لیکن اس سے محبت لگانا اور اسی میں ڈوب جانا، وہ مال جس مال کے آنے کے بعد بندہ اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے، وہ مال نہ عذاب ہے اور نہ زحمت ہے اور نہ اس مال کا آنا برا ہے اور نہ اس مال کا رکھنا گناہ ہے۔ ہاں، لیکن وہ مال جس مال سے انسان خدا کو بھول جائے، خدا کے احکامات کو بھول جائے، جس مال کے آنے کے بعد مسجد چھوٹ جائے، جس مال کے آنے کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنا کم ہو جائے، وہ مال عذاب ہے اور اس مال کا رہنا برا ہے اور اس مال کا جمع کرنا گناہ ہے۔ قرآن میں ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ ان کے اوپر شیطان غالب ہو گیا اور اس نے ان کو اللہ کی یاد سے بھلا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ تم اس طرح نہ ہو جاؤ کہ خدا کو بھول جاؤ، اگر تم خدا کو بھول جاؤ گے تو خدا تم کو بھلا دے گا۔ تو ایسی تجارت جس سے خدا اور کو انسان بھول جائے، اس کے احکامات کو توڑے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی ہی کے لیے ہلاکت بتائی گئی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بزنس مین جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر حال میں، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں، قرآن میں اس کی تعریف کی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ وہ مرد مجاہد ہیں، یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو ان کی تجارت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے، نہ نماز سے روکتی ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے روکتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مال کی محبت میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ مال کتنا کم ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر سال زکوٰۃ نکال کے ایک تھیلی میں رکھ دیتے ہیں، ایک تھیلی میں رکھ دیتے ہیں، اور پورے سال ان کو کوئی فقیر نہیں ملتا، نہ کوئی مستحق ملتا ہے، اس کو وہ جو ہے نا اس کو وہ گنتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، گنتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں۔ وہی قرآن نے کہا وعددہ، جمع بھی کرتے ہیں، عددہ شمار بھی کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کو بھی گنتے ہیں، اپنے مال کو تو گنتے ہی ہیں، خدا کے مال کو بھی روک کے رکھے ہیں، اس کو بھی گنتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو کوئی مستحق نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خود زکوٰۃ کے مستحق ہو جائیں گے۔ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بہرحال حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ جو مال جمع کرتے ہیں لوگ اور جو مال کو گن گن کے رکھتے ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔
جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا وہ مال کے پیچھے لگ جائے گا۔ دنیا، تو دنیا سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پناہ مانگی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگی ہے، تو انگلی میں کیا لگے گا؟ پانی۔ سمندر میں کچھ کم ہوگا۔ تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی یہی مثال ہے، دنیا کے مال اور آخرت کے مال کی یہی مثال ہے۔ اگر کوئی اپنا ایمان بچا کر دنیا سے چلا گیا تو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اس کو ملے گی، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ زیادہ کہاں رہنا ہے۔ جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کے لیے آدمی زیادہ کما لے۔ آپ دیکھیے بہت سے لوگ غیر ملک میں، فارن کنٹری جس کو بولتے ہیں، وہاں جا کے پیسہ کماتا ہے، لیکن بھیجتا کہاں ہے؟ اپنے وطن میں، مکان زمین وہاں خریدتا اور بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں تو ہم عارضی طور پہ ہیں، پھر وہیں جا کے رہنا ہے۔ ایسے ہی اس دنیا سے بھی ہر ایک کو آہستہ آہستہ کیا ہے؟ جانا ہے۔ جہاں جانا ہے وہاں زمین خرید لے، جنت کی زمین خرید لے۔ ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک پودے کے برابر جگہ آپ نے خرید لیا۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا، فرمایا دنیا کے مزے اڑانے میں نہ لگ جانا۔ گورنر بنا کے بھیجا تھا نا، تو گورنر بنا کر جب بھیجا تو فرمایا کہ دنیا کے مزے اڑانے میں نہ لگ جانا، کیونکہ اللہ کے بندے مزہ اڑانے والے نہیں ہوتے، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ مزہ نہیں اڑاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جو ہے مزہ اڑا رہے ہیں اور اللہ کو بھول گئے ہیں، حالانکہ دنیا مزہ اڑانے کی چیز نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذوالقرنین بادشاہ گزرا ہے اور اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ایک وزیر کو نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے نہلا دھلا کر کفن دے دینا، اور جب کفن پہنا دینا تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، اور اس حال میں میرا جنازہ جو ہے میرے دربار سے قبرستان تک لے جانا۔ تو وزیروں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو ذوالقرنین بادشاہ جس نے ساری دنیا پر حکومت کی، اس نے یہ کہا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو کل تک ساری دنیا پر حکومت کر رہا تھا، آج جب دنیا چھوڑ کے جا رہا تو دنیا اس کے پاس نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ ہے۔ کچھ بھی جمع کر لو، کتنے مزے اڑا لو، جانا تو خالی ہاتھ ہے۔ اگر کوئی آپ کے ہاتھ میں کچھ رکھ بھی دے گا تو رکھنے والوں کو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ انٹرنیشنل ہے، سمجھے آپ؟ آگے بڑھا لیجئے، انٹرنیشنل کے آگے کیا ہوگا؟ تو کچھ نہیں رکھا جا سکتا، خالی ہاتھ ہی اس کو جانا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ اگر دنیا مجھے ساری کی ساری مل جائے اور مجھ سے اس کا حساب بھی نہ لیا جائے تب بھی میں اس سے ایسی گھن کرتا ہوں جیسی تم لوگ مردار سے کرتے ہو۔ مردہ جانور، مردہ کتا پڑا ہے، مردہ بلی پڑی ہے، تو جس سے تم لوگ نفرت کرتے ہو ایسے ہی میں بھی اس سے کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت گھر کے اندر تشریف لائے اور پھر باہر تشریف لے گئے،
اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، یعنی صحابہ سے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہو گئی، آخر آپ کے اس فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتنی مقدار تم لوگ جمع کرتے ہو جتنا کھاتے نہیں ہو، اتنا جمع کرتے ہو جتنا کھاتے نہیں ہو، اور ایسی ایسی امیدیں باندھ لیتے ہو جن کو پورا نہیں کر سکتے، ایسی ایسی امیدیں لوگ باندھے رہتے ہیں جس کو پورا نہیں کر سکتے۔ کیا ان باتوں سے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو شرم کرنا چاہیے۔ مال جمع کرنا اور گن گن کے رکھنے کی جو شکل بری ہے وہ چار ہیں، جو جس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے وہ چار صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حرام ذرائع سے مال جمع کیا جائے، حرام ذرائع سے مال جمع کیا جائے۔ پہلے تو حرام ذریعے سے مال جمع ہوتا تھا، اب جو ہے حرام ذریعے سے گھر میں لوگ بہو بھی لاتے ہیں اور داماد بھی لاتے ہیں، سمجھے آپ؟ پہلے سے مال آتا تھا نقدی، اب جو ہے لڑکی اور لڑکے بھی گھر میں حرام ذرائع سے آ رہے ہیں، مال کی لالچ میں آ رہے ہیں۔ لڑکی والے لڑکے والوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور لڑکے والے لڑکی والوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ لڑکے کی انکم کم ہے وہ بتا دیتا ہے زیادہ ہے تاکہ جہیز زیادہ ملے، سمجھے آپ؟ لڑکیوں کو بہت سی بیماری ہے، دماغ کی بیماری ہے، کسی لڑکی کو بچے دانی نہیں ہے، کوئی اور بیماری میں مبتلا ہے، جھوٹ بول کر شادی کر دیا۔ تو بہرحال تو حرام ذرائع سے مال ہی نہیں جمع کر رہے ہیں لوگ، بلکہ گھر میں بہو و داماد بھی لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے جھوٹوں سے۔ اور لالچی بھی لوگ بہت ہیں، جب لالچ سماج میں آ گئی تو لوگ مجبور ہو گئے جھوٹ بولنے پر۔ تو نمبر ایک حرام ذرائع سے مال جمع کرنا یہ برا ہے۔ نمبر دو جمع شدہ مال سے شرعی حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ جو مال آپ کے پاس ہے اگر اس کا شرعی حق ادا کر دیا جائے تو بری بات نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاؤں میں، زکوٰۃ دینا تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ دینا تو دور کی بات ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں بعض لوگ تو ایسے نکمے اور بے سود بے نفع شخص ہیں کہ وہ اپنے جمع شدہ پیسوں میں سے اپنی بیوی کو بھی خرچہ نہیں دیتے، اس کا بھی نفقہ نہیں ادا کرتے ہیں، ایسے بھی نکمے ہیں۔ خدا کا حق بھی مارتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کا بھی حق مارتے ہیں، ایسے نکمے ہیں۔ تو شرعی حق میں بیوی کا نفقہ بھی آتا ہے، اولاد کی پرورش بھی آتی ہے۔ جو کنجوس باپ اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرتا وہ اس وعید میں داخل ہے، اور جو شوہر اپنی بیوی کو نان و نفقہ نہیں دیتا، اس کے خرچے و مطالبے کو پورا نہیں کرتا جائز، وہ بھی اس وعید میں داخل ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ کی وعید میں۔ نمبر تین مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے۔ جو لوگ مال اس طرح جمع کر رہے ہیں کہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں جانے کا خاص اہتمام رکھتے ہیں، تو یہ سب ان وعیدوں میں شامل ہیں اور داخل ہیں۔ اور نمبر چار اللہ پر بھروسہ نہ کر کے اپنے مال پر بھروسہ کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ جو لوگ اپنے مال پر بھروسہ کرتے ہیں نا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، یعنی سارا توکل ان کا مال ہے، اللہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ بھی اس وعید میں داخل ہیں۔ مال سے ضرورت پوری ہوتی ہے، مال رکھنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے، میرے پاس لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب میں نے اپنے گھر میں پیسہ رکھا تھا فلاں جگہ، اور میرے بچے کی طبیعت خراب ہوئی، جب میں نے الماری کھول کے دیکھا تو وہاں اس جگہ پہ وہ پیسہ نہیں ہے، تو ضرورت پہ کام نہیں آیا۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ جو کہیں شادی میں جانے کے وقت جب انہوں نے اپنی الماری کھولی
تو الماری کے جس خانے میں ان کا زیور رکھا تھا وہاں وہ زیور موجود نہیں تھا۔ جب ان کو ضرورت پڑی تو اپنے زیور پہ نہ اتراؤ نہ اپنے مال پہ، جمع کرنا برا نہیں ہے، لیکن اسی کو سہارا سمجھ لینا، اسی کو پروردگار سمجھ لینا اور اسی سے ساری تکلیف دور ہوگی، یہ گناہ کی بات ہے۔ ہاں، ایسے جمع کرنے والے جو مال والے ہیں، ویل، ان کے لیے ویل ہے، ویل، ہاں، جہنم کی وادی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اب جو ہے دوسری آیت کی تفسیر کل بیان کیا جائے گا، یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ مال کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، گھومتا پھرتا رہے گا۔ جیسے جو ہے سورج روزانہ چکر لگاتا ہے، نکلتا کہیں سے ہے، ڈوبتا کہیں سے ہے، یہی حال مال کا بھی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں آتا ہے، چلا جاتا ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ کل ہوگی۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد